معزز سامعین حضرات، آپ لوگوں کے سامنے پھر سے میں ایک نیا قصہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ قصہ سیدنا ادریس علیہ السلام۔ ہم بچوں کے ذریعے سے آپ لوگوں تک قصہ پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس میں بچوں کے نام ہوں گے تو کچھ بچوں کے نام ہم نے بناوٹی لی ہے تاکہ بچے غور سے سنیں۔ ملاحظہ فرمائیے، عابد کے دروازے کی گھنٹی بجی۔ اس نے اٹھ کر دروازہ کھولا تو اس کا قریبی دوست فاروق کھڑا تھا اور اس کے ہاتھ میں کوئی کتاب تھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فاروق مسکرایا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت دنوں بعد آئے، آؤ اندر آ جاؤ۔ اور وہ یہ کتاب کیسے اٹھائے ہوئے ہو؟ یہی کتاب تو مجھے آج یہاں لائی ہے، فاروق نے جواب میں کہا۔ کوئی خاص بات؟ کیسی کتاب ہے یہ؟ عابد نے حیران ہو کر پوچھا۔ مجھے نہیں معلوم۔ کیا مطلب؟ کتاب ہاتھ میں ہے اور کہہ رہے ہو مجھے نہیں معلوم؟ ہاں یہی بات ہے، لو تم بھی دیکھ لو، پہلے اندر تو آ جاؤ، عابد نے کہا اور اسے ڈرائنگ روم میں لے جایا۔ اب دونوں آمنے سامنے بیٹھ گئے۔ عابد نے کتاب فاروق کے ہاتھ سے لے لی۔ کتاب کافی پرانی اور بوسیدہ تھی۔ پرانی ہونے کی وجہ سے اس کا رنگ زرد پڑ چکا تھا۔ اس کے پہلے صفحے پر جو کچھ لکھا تھا وہ عابد پڑھ نہ سکا۔ وہ الفاظ نہ تو اردو کے تھے، نہ انگریزی کے، نہ فارسی کے اور نہ سنسکرت کے، غرض وہ کسی ایسی زبان کے الفاظ تھے جو اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھے تھے۔ اس نے کتاب کو الٹ پلٹ کر دیکھا، اندر بھی وہی زبان نظر آئی۔ یہ کون سی زبان ہے؟ پتہ نہیں۔ تمہیں یہ کتاب ملی کہاں سے؟ دادا جان کی کتابوں کی الماری میں سے۔ دراصل جب سے دادا جان فوت ہوئے ہیں ہم نے ان کی چیزوں کو نہیں چھیڑا۔ آج گھر والوں نے پروگرام بنایا کہ کیوں نہ ان کے کمرے اور کمرے کی چیزوں کی صفائی کر دی جائے۔ اس طرح الماری کی صفائی کرتے ہوئے دوسری عام کتابوں میں سے یہ کتاب ملی۔ ہم اس کو دیکھ کر حیران ہوئے کیونکہ دادا جان بھی غیر ملکی زبانیں نہیں جانتے تھے، پھر یہ کتاب ان کی الماری میں کیوں موجود تھی؟ ہم کوئی فیصلہ نہ کر پائے اور میں یہ کتاب تمہارے پاس لے آیا۔ میں نے سوچا تمہیں ساتھ لے کر سر اشتیاق صاحب کے پاس چلتے ہیں، شاید وہ اس زبان کے بارے میں بتا سکیں۔ چلو ٹھیک ہے، چائے پینے کے بعد چلتے ہیں۔ چائے وغیرہ سے فارغ ہو کر دونوں سر اشتیاق صاحب کے ہاں پہنچ گئی۔ دونوں کا شمار چونکہ اچھے اور سمجھدار طالب علموں میں ہوتا تھا، اس لیے استاد ان کی عزت کرتے تھے۔ اشفاق صاحب نے خوش ہو کر ان کا استقبال کیا، پھر خود ہی ان کی نظر کتاب پر پڑ گئی۔ یہ کتاب کیسی ہے بھائی؟ بہت پرانی لگتی ہے۔ جی ہاں، اسی کے سلسلے میں آئے ہیں۔ آؤ ہو، وہ بولے۔ فاروق نے کتاب اشفاق صاحب کے سامنے رکھ دی۔ وہ اس کو الٹ پلٹ کر دیکھنے لگے، پھر بولے، نہیں بھائی، میں اس زبان سے واقف نہیں، نہ جانے یہ کون سی زبان ہے، لیکن میں بھی الجھن محسوس کر رہا ہوں کہ اس کتاب میں کیا ہے، لہٰذا اس کا ایک ہی علاج ہے۔ وہ کیا سر؟ میرے ایک دوست ہیں، کئی غیر ملکی زبانوں کے ماہر ہیں، اس زبان کے بارے میں یہاں بس وہ بتا سکتے ہیں۔ کیا خیال ہے کہ چلے ان کے پاس؟ اگر آپ کو زحمت نہ ہو تو روان، ورنہ نہیں۔ نہیں، اس میں زحمت کی کیا بات ہے، آئے چلیں۔ اب وہ غیر ملکی زبانوں کے ماہر دوست کے ہاں پہنچے۔ ان کا نام اکرم خان تھا۔ اکرم خان صاحب بہت گرم جوشی سے ملے، محبت سے انہیں ڈرائنگ روم میں بیٹھایا۔
ڈرائنگ روم میں کتابوں کی بڑی بڑی الماری نظر آ رہی تھی۔ اکرم صاحب، ہم آپ سے اس کتاب کے بارے میں پوچھنے آئے ہیں۔ میں نے اپنے شاگردوں کو بتایا ہے کہ اس شہر میں آپ سے بڑا غیر ملکی زبانوں کا ماہر کوئی نہیں ہو سکتا۔ استاد صاحب نے کہا، یہ سب اللہ کی مہربانی ہے۔ اس دنیا میں ایک سے بڑھ کر ایک موجود ہے۔ لائیے مجھے کتاب دکھائیے۔ انہوں نے کتاب کی ورق گردانی کی، پھر بولے، میں یہ زبان جانتا ہوں۔ تو اب جانتے ہیں یہ کون سی زبان ہے؟ ہاں کیوں نہیں، یہ عبرانی زبان ہے۔ اور آپ کو کل کتنی زبانیں آتی ہیں؟ فاروق نے پوچھا۔ کم از کم 10 زبانوں کا ماہر ہوں۔ انہوں نے جواب دیا، یہ کتاب کس موضوع پر ہے بھلا؟ اشفاق صاحب نے سوال کیا۔ ابھی بتاتا ہوں۔ انہوں نے کتاب کو پڑھنا شروع کیا، پھر بولے، اس کتاب میں انبیاء کرام کے تذکرے ہیں۔ کتاب شروع سے پھٹی ہوئی ہے اور اس میں سب سے پہلے سیدنا ادریس علیہ السلام کا ذکر ہے۔ آپ پسند کریں تو میں یہ تذکرہ آپ کو سنا سکتا ہوں۔ میرا خیال ہے اس سے اچھی بات کیا ہوگی؟ کیوں بچوں؟ اشفاق صاحب بچوں کی طرف دیکھ کر بولے، جی ہاں بالکل، دونوں نے ایک ساتھ جواب دیا۔ تو پھر سنیے، اس میں لکھا ہے، سیدنا ادریس علیہ السلام مصر کے شہر صنف میں پیدا ہوئی۔ لوگ انہیں ہر مسل حرامہ کہتے ہیں۔ یہ سریانی زبان کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہے تجربہ کار اور مضبوط رائے والا۔ بعض علماء کا خیال ہے کہ آپ بابل شہر میں پیدا ہوئی، پھر ہجرت کر کے مصر چلے گئے۔ سیدنا ادریس کا حلیہ مبارک اس طرح تھا، گندمی رنگ، مناسب قد و قامت، خوبصورت چہرہ، گھنی داڑھی، مضبوط بازو، چوڑے منڈے، مضبوط ہڈی والے، گفتگو باوقار، خوشی پسند، سنجیدہ متین، چلتے ہوئے نیچی نظر رکھنے والے اور غور و خوض کے عادی تھے۔ حسب نسب بتانے کے ماہر کا کہنا ہے کہ سیدنا ادریس علیہ السلام کا سلسلہ نسب نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سلسلہ نسب میں شامل ہے۔ سیدنا آدم علیہ السلام اور سیدنا شیس علیہ السلام کے بعد انہیں نبوت ملی تھی۔ سیدنا آدم علیہ السلام کا بیٹا قابل، جو اپنے بھائی حابل کو قتل کرنے کے بعد والدین کو چھوڑ کر کسی اور جگہ چلا گیا تھا، اس نے وہاں جا کر فساد اور ظلم و زیادتی شروع کی تھی، حتیٰ کہ ایمان والوں کو بھی ستانا شروع کر دیا۔ ابلیس نے جب ان کی یہ حالت دیکھی تو اس نے اس موقع کو غنیمت جانا اور انسانی بھے میں قابل کی قوم کے ایک شخص کا غلام بن کر رہنے لگا۔ پھر اس نے بانسری شکل کی ایک چیز ایجاد کی اور اس کو بجانے لگا۔ لوگ اس کی آواز پر لوٹ ہو گئے اور اس کے گرد بھیڑ لگانے کر سننے لگے۔ پھر میلے کا ایک دن مقرر کیا گیا، اس میں ہزارہ مرد اور عورتیں جمع ہونے لگے۔ آہستہ آہستہ یہ لوگ بڑھنے لگے اور ان کا فساد بھی بڑھنے لگا۔ سیدنا ادریس علیہ السلام نے جب دیکھا کہ مفسدین ایمان والوں پر ظلم و زیادتی کر رہے ہیں، ان کا فساد بڑھتا جا رہا ہے اور سمجھانے کے باوجود یہ لوگ باز نہیں آ رہے ہیں، تو انہوں نے اپنے پیروکاروں کو جہاد کا حکم دیا۔ سیدنا ادریس علیہ السلام پہلے شخص ہیں جنہوں نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا، غنیمتیں حاصل کی اور دشمنوں کو قیدی بنایا، لیکن غنیمتیں اور قیدی ان کے لیے حلال نہیں تھی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہلے رسول ہیں جن کے لیے غنیمتیں حلال کی گئیں، لیکن یہ بات یقینی ہے کہ جہاد سب سے پہلے سیدنا ادریس علیہ السلام نے کیا۔ انہوں نے جہاد کے لیے ایک لشکر تیار کیا، پھر اس لشکر کو 2 حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک حصہ پیدوں پر مشتمل تھا اور دوسرا سواروں پر۔ چنانچہ بھرپور تیاری کے بعد سیدنا ادریس علیہ السلام نے قابل کی قوم پر چڑھائی کر دی۔ حق و باطل کے درمیان
زبردست مرکے ہوئے۔ آخرکار سیدنا ادریس علیہ السلام نے انہیں گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا، ان کا بہت ساز و سامان لوٹ لیا اور لوگوں کو قیدی بنا لیا۔ قرآن کریم میں آپ کا نام 2 جگہ آیا ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے اور اے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اسماعیل، ادریس اور ذوالکفل کا ذکر کیجئے، یہ سب صابر لوگ تھے، ہم نے انہیں اپنی رحمت میں داخل فرمایا، بلا شبہ یہ لوگ نیک لوگ تھے۔ اسی طرح سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اس مقدس کتاب قرآن مجید میں ادریس کا ذکر کیجئے، بلا شبہ وہ نہایت سچے نبی تھے اور ہم نے انہیں اونچی جگہ اٹھا لیا تھا۔ جی کیا مطلب اونچی جگہ اٹھا لیا تھا؟ ہم سمجھے نہیں۔ عابد اور فاروق بول اٹھے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے سیدنا ادریس علیہ السلام کی تعریف بیان کرتے ہوئے انہیں سچا نبی قرار دیا ہے اور فرمایا اور ہم نے انہیں اونچی جگہ اٹھا لیا۔ آخر یہ کیوں فرمایا؟ عابد نے حیران ہو کر کہا۔ اس سلسلے میں ایک روایت ہے، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قاب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، سیدنا ادریس علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کا کیا مطلب ہے اور ہم نے انہیں اونچی جگہ اٹھا لیا تھا؟ اس کے جواب میں قاب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے سیدنا ادریس علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ میں ہر روز آپ کے اعمال میں تمام بنی آدم کے اعمال کے برابر اضافہ کر دوں۔ اس سے غالباً ان کے زمانے کے تمام انسانوں کے اعمال کے برابر ثواب مراد ہے۔ ان کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ ان کی نیکیوں میں بہت اضافہ ہو جائے۔ تب ان کے پاس ان کا ایک دوست فرشتہ آیا۔ آپ نے اس فرشتے سے کہا، میرے بارے میں موت کے فرشتے سے بات کریں تاکہ مجھے زیادہ مہلت ملے اور میں زیادہ نیکیاں کر سکوں۔ فرشتے نے انہیں اپنے پروں میں چھپا لیا اور لے کر آسمان کی طرف چل دیا۔ 4تھے آسمان پر فرشتے کو اوپر سے ملک الموت آتے ہوئے ملا۔ اس فرشتے نے ملک الموت سے ادریس علیہ السلام کی خواہش کا ذکر کیا۔ ملک الموت نے پوچھا، ادریس کہاں ہیں؟ فرشتے نے کہا، وہ میری پیٹھ پر ہیں۔ یہ سن کر ملک الموت نے کہا، میں بھی حیران تھا، اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا تھا اور حکم دیا تھا کہ 4تھے آسمان پر ادریس علیہ السلام کی روح قبض کروں، اور میں دل میں کہہ رہا تھا کہ وہ تو زمین پر ہیں، میں ان کی روح 4تھے آسمان پر کیسے قبض کروں گا؟ یہ کہہ کر ملک الموت نے ان کی روح قبض کر لی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد میں اسی طرح اشارہ ہے، اور ہم نے اسے ایک بلند مقام پر اٹھا لیا۔ اس بات کی وجاہت میں مصنف نے لکھا ہے کہ یہ اسرائیلی روایت ہے اور نقل و عقل دونوں لحاظ سے ناقابل اعتبار ہے۔ آگے لکھا ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب معراج پر گئے تو دوران معراج آپ کی ملاقات 4تھے آسمان پر سیدنا ادریس علیہ السلام سے ہوئی تھی۔ امام ابن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے کہ ادریس علیہ السلام دنیا میں پہلے شخص ہیں جنہوں نے قلم ایجاد کیا تھا، اور سب سے پہلے انہوں ہی نے قلم سے لکھا تھا۔ آپ کی پیدائش کے وقت آدم علیہ السلام زندہ تھے، اور آدم علیہ السلام کی وفات کے وقت آپ کی عمر 308 سال تھی۔ سیدنا ادریس علیہ السلام اپنی قوم کو بتایا تھا، میری طرح اس عالم دنیا میں دینی اور دنیاوی اصلاح کے لیے بہت سے انبیاء آئیں گے۔ ان کی نمایاں خصوصیات یہ ہوں گی، وہ ہر بری بات سے پاک ہوں گے، انسانی فضائل میں کامل ہوں گے، ان کی دعائیں قبول ہوگی، ان کی تعلیم کا مقصد کائنات کی اصلاح ہوگا۔ آپ نے سب سے پہلے طوفان کی اطلاع دے کر انسانوں کو ڈرایا تھا۔ آپ کی تعلیمات یہ تھی کہ اللہ کی ذات پر ایمان لانا، توحید پر قائم رہنا، صرف خالق کائنات کی عبادت کرنا، آخرت کے عذاب سے بچنے کے لیے نیک اعمال کرنا، دنیا طلب نہ کرنا، ہر معاملے میں عدل و انصاف کو پیش نظر رکھنا، مقررہ طریقے ہی پر عبادت کرنا، ہر ماہ کی 13، 14 اور 15 تاریخ کے روزے رکھنا، جہاد جاری رکھنا،
زکوٰۃ ادا کرنا، پاک صاف رہنا، نشہ آور چیزوں سے بچنا، نذر اور قربانی میں اللہ کے نام پر جانور قربان کرنا، پھلوں اور پھولوں میں ہر موسم کی پہلی چیز صدقہ کرنا۔ آپ نے اپنی قوم کو یہ نصیحت فرمائی، جہالت کے قریب بھی نہ جاؤ ورنہ علم میں کمال حاصل نہیں کر سکو گی۔ اللہ تعالیٰ کی یاد اور نیک عمل کے لیے اخلاص ضروری ہے۔ جھوٹی قسمیں نہ کھاؤ، نہ دوسروں کو قسمیں کھانے پر آمادہ کرو۔ اپنے بڑوں کا ادب کرو، اللہ کی تعریف میں ہر وقت زبان کو تر رکھو۔ دوسروں کو عیش و آرام میں دیکھ کر حسد نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر انسان کی طاقت سے باہر ہے۔ جو زندگی کی ضروریات زیادہ طلب کرتا ہے وہ کبھی قناعت نہیں کر سکتا۔ اکرم خان صاحب قصہ سنا رہے تھے جبکہ عابد فاروق ٹک ٹکی باندھے ان کے چہرے کی طرف دیکھ رہے تھے۔ پھر اکرم صاحب ان کی طرف متوجہ ہوئے اور کتاب عابد کے سامنے رکھتے ہوئے بولے، اس کتاب میں سیدنا ادریس علیہ السلام کے بارے میں اتنا ہی لکھا ہے، یہ کتاب آپ اپنے ہی پاس رکھ لیں، ہمیں تو یہ پڑھنی نہیں آئی۔ عابد نے کتاب اکرم صاحب کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، نہیں بیٹا، آپ سمجھدار ہیں، مختلف زبانوں میں دسترس حاصل کرنا آپ کے لیے ناممکن نہیں۔ کوشش اور محنت سے ایک دن آپ بھی میری طرح مختلف زبانوں کو پڑھنے اور لکھنے کی صلاحیت حاصل کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ، عابد نے پرعزم لہجے میں جواب دیا۔ یہاں سے اس واقعہ سے ایک سبق ملتا ہے کہ اس پرانی کتابوں سے کہ ظلم کا بڑھنا اس کے مٹنے کی علامت ہے، فساد کا پھیلنا اس کے کم ہونے کی نشانی ہے۔ رسی ایک حد تک دراز ہوتی ہے، جب حد ختم ہوتی ہے تو اس کی اپنی ہی گردن زد میں آ جاتی ہے۔ غلط راستے پر چلنے والے، غلط روش کا انتخاب کرنے والے نرمی کی زبان نہیں سمجھتے، ان کو طاقت ہی سے سمجھایا جا سکتا ہے۔ یہ کہانی پرانی کتاب ایسے ہی لوگوں کی کہانی ہے جن کے خلاف پہلی دفعہ اللہ تعالیٰ